السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 61 ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا بہ اور تحقیق وہ نکلے اسی کے ساتھ، یعنی کفر کے ساتھ ہی۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اسے جو وہ ہیں چھپاتے۔ تو انہی یہود میں سے کچھ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو واضح نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یعنی بظاہر کہتے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دراصل ان کا یہ کام بھی مسلمانوں سے مکر و فریب کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہ ہوتا تھا۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ ویسے ہی ہے نا جیسے سورہ البقرہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے حالانکہ وہ مومن۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ کفر ہی اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے آئے اور ویسے ہی کفر ہی لیے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال سے مسلمانوں کو مطلع فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ کہ وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، سرعت سے جاتے ہیں گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی کے کاموں میں، یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تو بہت تیزی کرتے ہیں۔ سرعت کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے جانا، ٹھیک ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کھانے میں حرام کے، یعنی حرام کھانا ان کا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں خوب تگودو کرتے پھرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے مشائخ، والاحبار، حبر کی جمع ہے یعنی علماء جو علم میں آگے ہو، ان قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات سے، یعنی یہ ان کے جو مشائخ ہیں، ربانی ہوتا ہے نا رب والے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے خاص یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن پر رب والے کا ٹیگ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے جو علماء ہیں وہ ان کو گناہ پر زبان کھولنے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اوپر والی آیتوں میں نا ان کے عام لوگوں یعنی عوام کے اخلاقی بگاڑ کی حالت بیان کی گئی ہے، یعنی اخلاقی طور پر وہ کتنے بگڑے ہوئے تھے اس کی حالت ہے۔ اب ان کے جو خواص ہیں یعنی علماء اور مشائخ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا شیخ سے ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ دین میں بہت کوئی اعلیٰ پایا کہ اس نے کوئی ڈگری وغیرہ لی ہو یا دین میں آگے ہوں، تو ان علماء اور مشائخ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ ان کے ربانی اور احبار ان عوام کی حرکتوں پر چپ رہتے ہیں اور انہیں منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی ان پر جو نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے اسے پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت اہمیت آئی ہے، اور ہم لوگ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ یعنی بس ایسے ہی کچھ لوگ کر لیں تو پھر ہو جائے گا، ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے، حالانکہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ویسے ہی عائد ہوتی ہے جیسے نماز کا پڑھنا، جیسے زکوٰۃ کا دینا۔ ہاں اس میں جو درجات ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یعنی علماء اور مشائخ کو تو چاہیے کہ سارے عوام کو روکیں، جیسے کوئی معاشرہ ہے نا وہاں پر اگر کوئی آئی اسپیشلسٹ بن جاتا ہے
اور وہ پورے معاشرے کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر علماء اور مشائخ کسی شہر میں پائے جاتے ہیں تو ان کا تو خاص پیشہ ہی یہ ہے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے عوام اور خواص سارے ہی بہت برے کام کر رہے ہیں۔ پیچھے آیا لبئس ما کانوا یعملون، اور ان کے لیے آیا لبئس ما کانوا یصنعون۔ تو اب لیکن ان دونوں آیتوں کے سامنے اگر ہم اپنے عوام کی حالت دیکھیں اور اپنے خواص کی، تو وہ بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے بنی اسرائیل کا نہیں، مسلم امہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلم امہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھی آخرت کی حقیقت سے بے خبر ہیں، دنیا میں اندھا دھند پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں خواہ وہ گناہوں میں سبقت کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس کی طرف، یہاں پھر زیادتی کے کام ہیں، اسراف ہے، اور دوسری طرف حرام خوری سے بھی لوگ باز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کے مزے لینے کے لیے اگر حرام بھی لینا پڑے تو وہ بھی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت سے غفلت ہے نا، آخرت کے علم سے منہ پھیر لینا، اس کو سنجیدگی سے نہ لینا۔ اور دوسری طرف خواص کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی شاید رب کو بھولے ہوئے ہیں، اور یعنی یہ کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کو اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہونے کو بھولے ہوئے ہیں، کہ جو ان پر ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اس سے رک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم اپنا اپنا کردار دیکھیں، جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ صرف ربانیوں اور احبار کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ امت میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جس حد تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں میں ہی کوئی ایسا برا کام ہوتے دیکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کا غضب ان پر نازل ہو تو ہم سب بھی لپیٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف کیا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد ساتھیوں میں نماز کی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نماز کو بہت ہلکا لیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو متنبہ کریں اور ان کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے، یا جس طرح بھی اس کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں بے نمازی کی نحوست صرف اس کے گھر تک نہیں رہتی، ارد گرد کے گھروں کو بھی پہنچتی ہے۔ اور گھر میں اگر ایک بھی بے نمازی ہو تو سوچیں کہ گھر پہ اگر پھر اس بے نمازی کی وجہ سے نحوست آتی ہے، اور نحوست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ آنا، نعوذ باللہ، تو پھر کیا صورتحال ہو۔ تو اور اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہی اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم امر بالمعروف پر کس طرح سے بھاگ کے جاتے ہیں، اس میں تیزی کرتے ہیں یا گناہ اور زیادتی کاموں میں تیزی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم ڈیلے پر ڈیلے کرتے ہیں، یا اس طرح کیا جو بھی نماز ہے اس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، ید اللہ کہ اللہ کا ہاتھ مغلولہ بندھا ہوا ہے، غلت بند گئے ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور وہ لعنت کیے گئے بما قالوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ بلکہ ہاتھ اس کے یعنی اللہ کے مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں، ینفقو وہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، کیفا یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور وہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرم ان میں سے اکثر کو، منہم ان میں سے، کثیرن اکثر کو، منہم ان میں سے، ما انزلہ جو نازل ہوا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں، و القینا اور ڈال دیا ہم نے، بینہم ان کے درمیان۔ اپنا الفاظ پہ نظر رکھیں، اس سے آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا آسان ہوگا۔ العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض دشمنی، ٹھیک ہے، بغض کو، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک کے لیے، کلما جب بھی، اوقدو انہوں نے بھڑکائی، نارن آگ، للحربی واسطے جنگ کے، اطفاء بجھا دیا، ہا اس کو یعنی آگ کو، اللہ نے، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کی، واللہ لا یحب المفسدین اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے،
تو فرمایا کہ بندھے ہوئے ہاتھ تو انہی کے ہیں، اور اس کہنے کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں بڑھا دیا، تو طغیان و کفرا، سرکشی اور کفر میں ہی آگے بڑھایا۔ یعنی ہدایت بجائے یہ کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی تھی اس سے ہدایت حاصل کرتے، وہ اپنی سرکشی اور کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھنا۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کو بھی الزام دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو بخیل ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ حرام خور بھی تھے اور سود خور بھی، اور سود خوری آپ جانتے ہیں نا انسان کے اندر یہ صفت پیدا کرتی ہے کہ وہ خود غرض اور بخیل ہو جاتا ہے۔ تو بخل ان کا اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا تھا، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے نا جو لٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ جب ان سے قرض حسنہ دینے کو کہا گیا تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں تبھی وہ ہم سے مانگتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہود کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشات بند ہو گئیں تو یہ کہنے لگے کہ اب اللہ بخیل بن گیا ہے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بخیل تو تم خود ہو، اور پھر یہ کہ جو اوپر سے اللہ پر یہ الزام لگا رہے ہو تو یہ تمہارا دوہرا جرم ہے، اس وجہ سے تو تم پر لعنت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی کمی نہیں ہے، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے میں ہیں، وہ تو ہر وقت دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے، تو اس کے خرچ کا مصرف تم جیسے بد کردار لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس میں بخاری کتاب التوحید میں ایک حدیث آئی ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جنت میں ہم جنت کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہاں پر جب ہم کوئی پھل کھائیں گے تو وہ دوبارہ اسی سائز کا ہو جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے خزانے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ رات اور دن اس میں سے خرچ ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں اسے کم نہیں کیا۔ سبحان اللہ، بے شمار خرچ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ زمین و آسمان ہم تو منہ بھر کے کہہ دیتے نا آسمان و زمین، لیکن اگر ہم زمین و آسمان کی ایک ایک مخلوق پر غور کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، اور ہم ایک فروٹ لے لیں کہ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے کیلا کتنی دفعہ کھایا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اگر ہم اس بچپن سے لے کر اب تک کے کھائے جانے والے کیلے کو سٹور کرتے ہیں تو ہمارا تو گھر بھر جاتا، سبحان اللہ۔ تو یعنی ہم کہیں کہ اللہ بخیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک انسان کے ایک فروٹ کی بات کر رہی ہوں، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں کیا کھاتے ہیں اور بچپن سے لے کر ہم مسلسل کھا رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر اب دنیا کی تمام تر مخلوقات، انسان، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ امزاد ہے، پھر ہم جانوروں کو دیکھیں، بے شمار جانور ہیں، اور اسی طرح مجھے وہ روایت یاد آ رہی جس میں کس نبی نے کہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مچھلی بھیجی تو وہ سب کچھ ہضم ہڑپ کر گئی تھی، اور پھر بھی وہ اسٹل بھوکی تھی۔ یعنی سمندر میں بے شمار مخلوقات ایسی ہیں اور وہ اتنی بڑی ہیں، اتنی جائنٹ ہیں، اور وہ جو دوسری روایت مجھے یاد آ رہی جس میں عنبر صحابہ کے لیے نکل آئی تھی، اور وہ 18 دن تک صحابہ اس سے کھاتے رہے تھے اور اس کا تیل ملتے رہے، اور پھر بھی وہ اس میں سے گوشت بچ گیا تھا، اور جب اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا تو وہ
اس کے نیچے سے اونٹ نکل گیا تھا اور اونٹ پر کجاوا بھی تھا، یعنی اونٹ کے اوپر آپ سیٹ رکھیں اور اس کو اس کے ڈھانچے کے نیچے سے گزاریں تو اونٹ بھی نکل گیا تھا. یعنی اونٹ ہماری زمین کی، ہاتھی اونٹ زمین کی بڑی مخلوق ہے، لیکن سمندر کی مخلوقات ان کا تو آپ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر وہ کتنا کھاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور خرچ کرتے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم ان اس مخلوق کو دیکھیں نا، یہ جو سمندروں میں بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو پودے بھی ہیں لیکن وہ کھاتے بھی ہیں، یعنی کہ وہ جانور اور انسانوں کی طرح کے ہیں. پڑے میں ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پتھر ہیں یا پودے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ حرکت بھی کرتے ہیں اور وہ کھا بھی رہے ہیں وہاں پر. اور پھر اسی سے مجھے پودے یاد آ رہے تھے کہ زمین پر بے شمار نباتات ہیں اور وہ مسلسل زمین سے معدنیات، پانی اور خوراک لیے جا رہی ہیں، کیونکہ ان پودوں پر ہی جانور اور ہم انسان بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اگر لکھنا چاہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو خرچ ہے وہ لکھ نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ ینفقو، فرمایا کہ کیفا یشاء، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسا خرچ کرتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور جو یہ خرچ کرنا ہے وہ ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خزانوں سے ہمیشہ عطا یہ جسمانی بھی اور روحانی بھی، یعنی علم بھی عطا فرمائیں اور کھانے کا رزق بھی عطا کریں. آمین. تو فرمایا کہ یہ تو لوگ دراصل گمراہ ہیں، اور وحی الہی میں سے بھی جو نازل ہوتا ہے ان پر، یہ ان کو ان کی سرکشی اور کفر میں آگے ہی بڑھاتا ہے. وہ غور و فکر نہیں کرتے اور ہدایت کی طرف نہیں آتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اب یہاں پر انہوں نے مثال اس طرح سے دی ہے کہ قرآن سے گمراہ کون ہوتے ہیں، جس طرح سے کسی لا علاج مریض کو غذائیں راس نہیں آتی. آپ یہ دیکھو نا کہ کسی شخص کا پیٹ خراب ہوا ہو نا، تو آپ اس کو بڑے مزے کا پیزا کھلاؤ نا تو اس کو وہ راس نہیں آئے گا، اس سے الٹا اس کا پیٹ خراب ہوگا یا وہ وامٹ کر دے گا. تو بعض اوقات انسان کی بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کو طیب چیزیں راس نہیں آتی. اسی طرح یہودیوں کی اخلاقی حالت اس قدر پست ہو چکی ہے اور ان کے دل کے امراض میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے، وہ اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں راس نہیں آتی، بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا باعث بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب قرآن ان کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، تو وہ ایسی باتوں سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے مزید سیخ پا ہو کر پہلے سے بدتر شرارتیں سوچنے لگتے ہیں. پھر فرمایا یہود و نصارہ کی دونوں کی آپس میں دشمنی ایسی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. اسی طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلاف، بغض اور عداوتیں ہیں. اگرچہ یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، تاہم ان کی آپس کی پھوٹ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور بالآخر مسلمانوں سے مات کھا جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر کافی ہے لیکن میں اس کو اتنا ہی پڑھوں گی. اچھا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی یہ دشمنی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان لوگوں کے مکر و چال سے مسلمانوں کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑا تسلی کا مقام ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل یہود و نصارہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے محفوظ فرما دیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کہ کیوں مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا مدد کرنے والے. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زمین میں فساد کرنے سے بچائے اور ان فسادیوں کے ظلم و ستم سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 64 تک ہی ہے، انشاءاللہ یہ یاد کر کے آئیے گا. جزاک اللہ.